ان کو قاضی نے کیوں منتخب کیا ہے اپنی شرع کے لیے؟ باقی بات رہ گئی تھی سوال دوسرا کہ میاں اس سلم کو انہوں نے شرع کے لیے، اگر منطق میں ہی شرع لکھنا تھا تو سلم کے علاوہ اور بھی تو بہت سارے متون ہیں، تو اس کی وجہ بتاتے ہیں قاضی مبارک رحمہ اللہ تعالی۔ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے آپ کی بات ہو کہ متون تو بہت ہیں، لیکن یہ سلم متون میں اس کی شان ایسی ہے جیسے باقی کتابوں کے مقابلے میں کتب سماویہ ہیں۔ سمجھ میں آئی ہے؟ یہ سلم دیکھو، سلم بھی ایک متن ہے منطق ہے، باقی بھی بہت سارے متون ہیں، تو کتابیں باقی بھی تو دنیا بھر کی کتابیں ہیں، لیکن وہ بھی کتابیں ہیں جو اللہ نے بھیجی ہیں انبیاء پر، وہ بھی کتابیں ہیں، تو باقی کتابوں کے بنسبت جو الہی کتابیں ہیں میاں، ہاں ظاہر بات ہے کہ الہی کتابوں کو بہت زیادہ فوقیت حاصل ہے بنسبت یہ دوسری کتابوں کے۔ کہتے ہیں اگر آپ نے صحیح اندازہ لگا لیا تو بالکل یہی حال ہے، یہی نسبت ہے وہاں بھی، کہ سلم اور باقی کتابوں باقی متون کے، ہاں اگر آپ نسبت کریں باقی متون کی سلم کی طرف تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سلم تو یار ایسی کتاب ہے جیسے قرآن ہے باقی کتابوں کے بنسبت۔ سمجھ آئیے؟ اب قرآن میں جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، جو جامعیت ہے، جو علوم ہے، میاں وہ دوسری کسی کتاب میں کدھر ہے؟ سمجھ آئیے؟ کہتے ہیں بالکل یہی حال ہے میاں، باقی متون کو بھی دیکھو، منطق کے چھان مارو، سلم کو بھی دیکھو، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ سلم میں جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، جو جامعیت ہے، جو مانعیت ہے، وہ باقی کسی متن میں آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا۔ اس لیے کہتے ہیں میاں اس کتاب کو ایک امتیازی مقام حاصل ہے اور کئی جہات سے حاصل ہے، ایک جہت یہ بتا دیا، سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ میاں وَكَانَتِ الرِّسَالَةُ الَّتِي أَلَّفَهَا النِّحْرِيرُ، پہلے اس کے ماتن کی تعریف کرتے ہیں، سمجھ آئیے کہ میاں وہ بندہ جو ہے وہ لکھنے والا بھی ایک باکمال آدمی ہے، النحریر ہے، نحریر، نحریر نحر سے ہے، نحر اونٹ کو ذبح کرنے کو نحر کہتے ہیں نا، تو نحریر جو اونٹوں کو ذبح کرتا ہے، اے میاں نحریر کے سامنے اونٹ جو ہے وہ مذبوحات پڑے ہوتے ہیں، اسی طرح اس شخص کے سامنے منطق کے مسائل مذبوحات پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے کوئی میاں منطق کے مسائل میں، اس شخص کے سامنے منطق کے مسائل میں حرکت ہی نہیں ہے، جیسے مذبوحات میں حرکت ہی نہیں ہوتی ہے، یہ ایسا ماہر ہے ان مسائل کا کہ یہ باقی جتنے مسائل ہیں منطق کے، یہ اس کی نظر میں کیا ہے؟ مذبوحات ہیں، کل مذبوحات، سمجھ آ گئی ہے؟ بے حرکت، بے جان، یہ توجہ کرتا ہے تو بس
زیادہ سمجھنے کے لیے دیر نہیں لگاتے. حریر ہے. اور المحقق ہے محقق جو دعوے کو دلائل سے ثابت کرے. اور الحبر ہے. حبر جامع مانع عالم کو کہتے ہیں. جو علوم عقلیہ نقلیہ سب کا جامع عالم ہو. حبر حبر الامت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے حبر الامت. المدقق مدقق کہتے ہیں جو دلیل کے مقدمات کو بھی دعووں سے ثابت کرے. یعنی دعوے پر دلیل دے دے, دعوے کو دلیل سے ثابت کرے, وہ محقق. اور دلیل کے ہر مقدمے کو دلیل سے ثابت کرے, یہ مدقق. تو کہتے ہیں یہ ایسا آدمی ہے کہ دلائل جتنے دیے ہیں ان کے مقدمات پر بھی دلائل دیتے ہیں. الشیخ الکامل, شیخ بمعنی ماہر فن. شیخ بمعنی بڈھا نہیں, یا شیخ بمعنی یہ ہمارا شیخ جو ہوتا ہے. ہمارا شیخ تو جاہل کو کہتے ہیں نا. یہ جو پیروں کے مرید بن جاتے ہیں اور پھر اپنے وظائف پڑھتے رہتے ہیں ان کو بھی شیخ کہتے ہیں. اس لیے پٹھانوں کی اصطلاح میں تو وہ تو عموماً جاہل ہوتے ہیں. بس وہی اوراد وظیفے جو پیر صاحب سکھا دیتے ہیں وہی وہ مبلغ علم ہوتا ہے ان کا. باقی علم سے تو کورے ہوتے ہیں بیچارے. سمجھ میں آ گئی ہے. تو الشیخ یعنی ماہر فی الفن, حاذق فی الفن, اسپیشلسٹ. ہمیں آ گئی. اور الکامل اس کی صفت ہے کہ شیخ کامل ہے. آج کل کے شیوخ جیسے شیخ ناقص نہیں ہے. ہمیں آئیے شیخ کامل ہے. اور ان کا نام ہے محب اللہ. محب اللہ. البہاری, بہار کے رہنے والے ہیں, جو ایک اسٹیٹ ہے انڈیا میں. بہار یہ مغربی بنگال میں یہ بہار اسٹیٹ. تو کہتے ہیں کانت الرسالۃ من بین صحفها صحیفۃ ملکوتیۃ. وہ رسالہ جو ہے من بین صحفها, اس کے مقابلے میں باقی صحیفے رکھو, باقی متون رکھو تو آپ کو لگے گا کہ یہ صحیفۃ ملکوتیۃ, میاں یہ تو الہی صحیفہ ہے. سمجھ آئیے. جیسے باقی کتب الہیہ ہے ان میں جو فصاحت, بلاغت, جامعیت, مانعیت, علوم کے ذخائر اور انبار لگے ہوئے ہیں, اسی طرح سلم کا یہ حال. ملکوتیہ تجری منہا انہار من العلوم الحقیقیہ. اور یہ صحیفہ ایسا ہے کہ میاں یہ بحر کی مثل ہے, سمندر کے مثل ہے. سمندر سے چھوٹے چھوٹے انہار جو نکلتے ہیں اسی طرح اس سلم سے انہار نکلتے ہیں میاں. اور علوم حقیقیہ کے نفس الامریہ علوم کے انہار, فرضیات نہیں ہے, اعتباریات نہیں ہے. سمجھ آئیے. انہار من العلوم الحقیقیہ. لیکن وہ علوم حقیقیہ کون پسند کرتا ہے میاں؟ لأقرباء الروعیت, جو محبت کرتے ہیں علوم قلبیہ سے. رو قلب کو کہتے ہیں. تو جو علوم قلبیہ سے پیار کرتے ہیں, محبین ہیں, اقربا ہیں علوم قلبیہ کے, انہی لوگوں کے کام آتے ہیں یہ علوم. اور جو علوم قلبیہ سے دور رہتے ہیں, صرف لفظ پر پھسلتے ہیں, کہتے ہیں وہ تو اس کو سمجھیں گے نہیں میاں. وہ کہیں گے یہ سلم تو انسان کو پاگل بنا دیتا ہے.
تو سلم کے قریب ہی وہ نہیں آئیں گے. مصفاتا للبیان فی مرقات التبیان. مصفات مبالغے کا صیغہ ہے بوزن اعلیٰ. ہاں صفا میں مبالغہ ہے, بہت زیادہ صفائی ہے اس کے بیان میں. اے میاں اس کی عبارت کو دیکھو, صاف شستہ عبارت ہے سلم کی. ہمیں آئیے فی مرقات التبیان. ہاں تبیان یعنی تبیان تو میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ کثرت الموانی تدل علی کثرت المعانی. تبیان میں بیان سے حروف زیادہ ہے نا تو وضاحت بھی اتنی زیادہ ہوگی. اور مرقات کہتے ہیں چڑھنے کے آلے کو, یہ سیڑھیاں نہیں ہوتی ہیں ہاں, تو تبیان کے طرف زیادہ وضاحت کے طرف چڑھنے کی جگہ میں اس سلم کو دیکھو تو میاں یہ تو بہت زیادہ اس کے بیان میں صفائی ہے. ہاں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو فہم میں مخل بنے. وَمِرْآتًا لِلْعَيَانِ فِي مِيقَاتِ الْبُرْهَانِ. وَمِرْآتًا لِلْعَيَانِ, اور محسوسات کے لیے میاں شیشہ ہے. مرآت عیان امور اعیان یا امور محسوسات. ہمیں آئیے امور عینیہ, امور نفس الامریہ, محسوسات جو ہیں ان کے لیے یہ کیا ہے؟ شیشہ ہے. فی میقات البرہان, ہاں فی زمان البرہان یا فی مکان البرہان. میقات جائے وقت, آلہ وقت. سمجھ میں آئیے, تو وقت کا جو آلہ ہے یعنی زمان ہے نا, تو زمان میں آپ دیکھیں گے جو برہان کا وقت ہے, جو دلائل دینے کا ٹائم آ جاتا ہے, تو پھر اس کو دیکھیں اس سلم کو. ہاں تو یہ ان براہین کو کل محسوسات کر دے گا, اور ان محسوسات کے لیے پھر یہ سلم شیشہ ہے. ایسے سامنے آئیں گے. تو معقولات کو کیسے بیان کرتا ہے؟ براہین جو معقولات ہیں ان کو کیسے بنا دیتا ہے؟ کل محسوسات, عیان. اور پھر ان عیان محسوسات کے لیے یہ سلم کیا ہے؟ ایک شیشہ. جیسے آپ اپنے چہرے کو نظر آتا ہے آپ کے شیشے میں, اسی طرح وہ براہین جو از قبیل معقولات ہیں وہ سلم میں آ کر کل محسوسات ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور میاں پھر اس کے لیے شیشہ ہے. یہ سلم دیکھیں تو آپ کو سارے براہین معقولات جو ہے وہ کل محسوسات نظر آئے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں میاں دیکھو یہ کمالات ہیں سلم میں, اس لیے یہ معتبرتاً عند اخلاء الروعیتی. ہاں جو لوگ دوستی رکھتے ہیں علوم روعیہ, علوم قلبیہ کے ساتھ, ہاں انہی لوگوں کے نزدیک یہ رسالہ معتبر ہے. وہ ان کو اس رسالے کو اعتبار دیتے ہیں, اہمیت دیتے ہیں, وہ پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور جو لوگ ہاں علوم قلبیہ سے محبت نہیں رکھتے, علوم قلبیہ یہی علوم حکمیہ جو معانی سے بات کرتے ہیں, تو انہی علوموں سے جو لوگ محبت کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ رسالہ یعنی یہ سلم معتبر کتاب ہے, مستند کتاب ہے. وَمُتَدَاوَلَةً بَيْنَ أَقْرِبَاءِ الْعَقْلِيَّةِ, اور متداول ہے میاں مروج ہے. ہاں یہ سلم جو ہے اس کا درس و تدریس جاری ہے. کہاں جاری ہے؟ کن کے نزدیک جاری ہے؟ بین اقرباء العقلیت, بین اقرباء, اقرباء بمعنی احباء, بین احباء العلوم العقلیت. ہاں جو لوگ محبت کرتے ہیں علوم عقلیہ سے,
تو ان کے نزدیک یہ کتاب مروج ہے، متداول ہے۔ تداول کہتے ہیں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں دینے کو، تو وہ لوگ سلم کو اٹھا کر ایک دوسرے کو دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں ایک دوسرے کو، سمجھ میں آئیے؟ متداول ہے، متداول بالایدی ہے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں یہ کتاب جاتی ہے۔ لیکن ان لوگوں میں جو اقرباء العقلیہ ہے، یہاں تک تو وجہ انتخاب بتا دی سلم کی، اس سوال کا جواب دے دیا ہے کہ میاں سلم کو کیوں منتخب کیا، تو یہ وجہ بتا دی کہ یہ کمالات ہیں سلم میں جو دوسرے متون میں یہ نہیں ہے میاں۔ وَرَأَيْتُ الطَّالِبِينَ سے اب ایک اور سوال کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں میاں تو کتاب بڑی اچھی ہو گئی، ٹھیک ہے، سلم عمدہ کتاب ہے، صحیفہ ملکوتیہ ہے، جامعیت بھی ہے، مانعیت بھی ہے، اور فصاحت و بلاغت بھی ہے، علوم کی کثرت بھی ہے، ٹھیک ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن کیا کوئی ضرور ہے، تم پر واجب ہے کہ اس کی شرح لکھو؟ سمجھ آئیے؟ یہ کوئی ضرور تو نہیں ہے کہ کتاب میں کمال ہو تو تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ، ہاں اس کی شرح لکھنا شروع کر دو، تمہارے اوپر کوئی واجب تو نہیں ہو جاتا اس وجہ سے کہ کتاب میں کمال ہے تو تمہارے اوپر واجب ہو گیا اس کی شرح لکھنا، تو تم نے شرح کیوں لکھی؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تم اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اس کی وجہ بتاتے ہیں، کہتے یار میں نے دیکھا کہ اس کتاب کے حل کے لیے اتنی طلباء کی جم غفیر پڑی ہوئی ہے کہ یار یہ کتاب حل ہو جائے، اتنی جم غفیر طلباء کی، وہ اس کتاب کے حل کے لیے گویا کہ وہ ترس رہے ہیں۔ دیکھو میاں قاضی کا زمانہ علم کے شوق کا زمانہ تھا نا، اس لیے کہتے ہیں وَرَأَيْتُ الطَّالِبِينَ لِحَلِّهَا جَمًّا غَفِيرًا، وہ طالبین جو اس کے حل کے طلبگار تھے وہ میں نے ایک جم غفیر دیکھا، لا تعداد، ہاں طلباء کی ایک لا تعداد جماعت دیکھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کتاب حل ہو جائے۔ ہمیں آئیے وَالرَّاغِبِينَ إِلَى شَرْحِهَا أَفْهَامًا كَثِيرًا، اور اس کی شرح کے لیے میں نے دیکھ لیے ہیں کہ بہت سے رغبت کرنے والے ہیں میاں، افہامن کثیرن، بہت سے افہام جو ہے یعنی ذوی الافہام لوگ، افہام سے مراد ذوی الافہام، بہت سے سمجھدار لوگ جو ہیں وہ رغبت رکھتے ہیں اس بات میں کہ اس کی شرح ہو جائے، لوگوں میں ایک تڑپ ہے اس کتاب کے حل کے لیے اور اس کی شرح کے لیے۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ سب چاہتے ہیں کہ یہ کتاب حل ہو جائے، اس کی کوئی صحیح شرح ہو، تو میاں اتنے طالبین اور راغبین کو جب میں نے دیکھا تو دل میں تو میرا آ گیا کہ یار اس کی شرح لکھنی چاہیے، اتنے لوگ طلبگار، تو میں اپنے آپ میں یہ صلاحیت تو پا رہا تھا کہ اس کی شرح میں لکھ سکتا ہوں، ہمیں آئیے یہ قابلیت تو میں اپنے ذہن میں پا رہا تھا کہ میں اس کے مشکلات کو حل کر سکتا ہوں،
اس میں جو مغلقات ہیں وہ حل کر سکتا ہوں. لیکن اپنی اس قابلیت کو دیکھے، لوگوں کے اس تڑپ کو دیکھے تو دل چاہتا تھا کہ اس کی شرح لکھوں، لیکن میاں لیکنی اقدم فیہ رجلا واؤخر اخرى، کبھی ایک پیر آگے کروں شرح لکھنے کے لیے ارادہ کروں تو دوسرا پیچھے کروں. سمجھ آئیے؟ تو یہ اس مخمسے میں پڑھا کہ لکھوں کہ نہ لکھوں، کبھی ایک پیر آگے کروں لکھنے کے لیے اقدام کرنا چاہتا ہوں، کبھی دوسرا پیچھے کروں. اور یہ کیوں ایسا کر رہا تھا؟ کہتے ہیں استقصارا عن درک ھذا الوتر، کہ یار میں پھر بھی قصور سمجھتا تھا اپنے آپ میں، عن درک ھذا الوتر، اس حاجت کے پانے سے. سمجھ آئیے کہ یہ حاجت میں پا سکوں گا کہ آیا اس کتاب کی مکمل مغلقات کو حل کر دوں، مشکلات کو حل کر دوں اور صحیح شرح لکھوں جو ان راغبین کے امیدوں پر پورا اترے، ایسی شرح. تو میں قصور سمجھتا تھا اپنے آپ میں کہ بھئی ایسی شرح اس حاجت کو آیا میں پا سکوں گا. استقصار دیکھا آگے، وَإِنِّي وَإِن كُنتُ بَيْنَ الْأَعْصَارِ مُتَفَرِّدًا فِي حَلِّ عَوِيصَاتِهَا، اور میں وَإِن كُنتُ اگرچہ میں تھا، بین الاعصار یعنی بین المعاصرین، میرے زمانے کے جو علماء تھے ان علماء میں اپنے آپ کو پاتا تھا متفردن فی حل عویصاتها، کہ اپنے اہل زمان علماء میں ہی متفرد ہوں اس بات پر کہ اس کے مشکلات کو میں حل کر سکتا ہوں. میرے زمانے کے علماء میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا تھا. وکشف معضلاتها، اور اس کے مشکلات کے کشف، مغلقات کے کشف کے لیے میں کافی سمجھتا تھا اپنے آپ کو، متفرد ہوں. لیکنی اقدم فیہ رجلا واؤخر اخرى، لیکن میں ایک پیر آگے کرتا تھا تو دوسرا پیچھے کرتا تھا. سمجھ آئیے یہ کیوں کرتا تھا؟ کہتے استخسارا عن درک ھذا الوتر. سمجھ آئیے اپنے آپ کو گویا کہ قاصر سمجھتا تھا اس حاجت کے پانے سے کہ ایسی شرح میں لکھوں، لکھ سکوں گا؟ نہیں لکھ سکوں. سمجھ آئیے تو اس بات میں تواضع تو ہے نا. دیکھو میاں کہ اتنے یعنی اپنی قابلیت تو بتا دی کہ اہل زمان میں اپنے اس کا اہل سمجھتا تھا کہ یہ کام کر سکوں گا، لیکن پھر جرأت نہیں کرتا تھا کہ یار اتنے بڑے مقصود کو میں حاصل کر سکوں. سمجھ آ گئی ہے؟ وآخذا سبیل الحذر، اور میں کوشش یہ کرتا تھا کہ یار بچنے کا راستہ ملے تو بہتر ہے. اس شرح لکھنے سے بچنے کا کوئی راستہ ملے تو وہ اختیار کروں تو یہ بہتر ہے کہ بس بچ جاؤں، نہ لکھوں. ہمیں آئیے کیونکہ میاں من صنفا فقد استہدف. ہمیں آئیے جس نے تصنیف کی بس اس نے لوگوں کے تیروں کو اپنی طرف متوجہ کر دیا. کوئی آئے گا اس میں یہ غلطی ہے، اس بیچارے کو خود سلم نہیں آتی ہوگی لیکن میری غلطیاں نکالنے کے لیے تکڑا ہوگا. سمجھائیے نا. وہ مجھے ایک مولوی کہنے لگا وہ تنجیری ترکیب نہیں ہے وہ جو شریف گل نے چھاپی ہے. ایک مولوی مجھے کہنے لگا کہ حضرت اس میں تو بڑی ساری غلطیاں ہیں.
میں نے کہا آپ نے یہ زنجیری فارسی ترکیب پڑھی ہے؟ میں نے کہا جھوٹ مت بولو، ایمان سے بولو، پڑھی ہے تم؟ کہ نہیں جی میں نے تو پڑھی نہیں۔ میں نے کہا تم غلطی نکالنے کا کیا حال ہے؟ تم نے خود پڑھی نہیں بیوقوف، تو تو غلطی نکال سکتا ہے اس میں؟ پہلے جا کے پڑھ لو، پھر جا کے اس منصب کے اہل ہوگے تم۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ خود تو سلم پڑھی نہیں ہے، لیکن قاضی کہتے ہیں یار مجھے ایسے لوگوں سے خطرہ ہے کہ خود سلم نہیں پڑھی ہے لیکن میری غلطی نکالنے کے لیے وہ تگڑے ہوئے۔ اس لیے بچنے کا راستہ تو میں کوشش کرتا تھا، لیکن کیا کرتا، اس کشمکش میں تو میں تھا۔ لیکن فقط سألنی من لا یسعنی مخالفتہ، اس دوران میں ہاں میرے ایسے مہربانوں نے مجھ سے مطالبہ کیا، ہاں کیا یہ شرح ضرور لکھو، تو میرے پر وہ لوگ باعث بنے لا یسعنی مخالفتہ، کہ ان کی مخالفت کی میرے پاس گنجائش ہی نہیں تھی، ان کے بات کو رد کرنے کی کوئی گنجائش میرے پاس نہیں تھی، تو بس اب تو گلے پڑ گیا، سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں فشمرت عن ساق الجد، اب کوشش کی پنڈلی سے میں نے پانچا جو ہے وہ اٹھا لیا۔ شمرت، یہ کسی پانی میں آپ نے اترنا ہو نا تو اپنا پانچا اوپر کر لیتے ہیں نا، تو تیاری کر لیتے ہیں نا کہ بھائی اب تو پانی میں اترنا ہے، تو کہتے ہیں میں نے بھی تیاری پھر شروع کر لی کہ یہ بندے تو ایسے ہیں کہ ان کا رد تو میں کر نہیں سکتا، لکھنا پڑے گا۔ تو فشمرت عن ساق الجد، جد کا ساق نہیں ہوتا میاں، جد کی تشبیہ دی ہے بندے سے، ساق بندے کا ہوتا ہے پنڈلی، سمجھ آئیے؟ تو استعارہ بالکنایہ ہے جد میں، اور ساق اس کے بندے کے لوازم میں سے ہے، تخیلیہ ہو گیا، اور تشمیر یہ مناسبات میں سے ہے، سمجھ آئیے؟ تو لہذا ترشیحیہ ہو گیا، استعارات ہیں۔ لحل معاقد مشکلاتها، اس رسالہ کے مشکلات کے جو گانٹھ تھے، اے میاں معاقد یہ عقدہ کی جمع ہے، عقدہ آپ رسی میں جو گانٹھ دے دیتے ہیں مضبوط سا، سلم میں ایسے گانٹھ ہیں، میاں اس کو کھولنا پڑے گا، سمجھ آئیے؟ عقدے ہیں، ان عقد کو کھولنا پڑے گا، اور وہ ہیں بڑے مشکل، لیکن بہرحال میں نے کوشش کی کہ اس کے مشکلات کے جو عقدے ہیں وہ حل کروں، کھول دوں، وہ فتح ابواب مغلقاتها، اور اس میں جو مغلقات ہیں ان کے دروازوں کو کھول دوں، تاکہ طالب علم اس دروازے سے اندر جا سکے اور ان مغلقات کو حل تک پہنچ سکے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں شرحن ریم بہ حق الیقین فی تقویم القوانین، ایسی شرح کے لیے میں نے تشمیر کی کہ ریم بہ حق الیقین، کہ ارادہ اور قصد کیا گیا ہو اس میں حق الیقین حاصل کرنا، اے میاں ایسی شرح ہو کہ شرح کرتے ہوئے ہر مسئلہ کی شرح پر مجھے حق الیقین ہو جائے کہ واقعی میں نے اس کو حل کر دیا ہے، سمجھ آئیے؟ ایسی شرح کہ جس سے مقصود کیا ہو، ریما قصدہ، جس سے مقصود کیا ہو، ہر مسئلے کے حل پر حق الیقین کا حصول، کہ یہ مسئلہ واقعی حل ہو گیا، اس پر حق الیقین حاصل ہو گیا، ایسی شرح۔
لکھنا جو ہے وہ میں نے ارادہ کر لیا. فی تقویم القوانین، ہاں جو قوانین ہیں منطق کے، حکمت کے، ان قوانین کی تقویم میں، دیکھو میاں، ان قوانین کی تقویم میں گویا کہ حق الیقین حاصل ہو جائے، ایسی شرح لکھنے کا ارادہ میں نے کر لیا. لیکن میاں ہر مسئلے کے حل پر تو مجھے حق الیقین حاصل کرنے کا ارادہ تو میں نے کر لیا کہ حل کروں گا ان کے مغلقات وغیرہ کو، ایسا حل کروں گا کہ جب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک مجھے اس کے حل پر حق الیقین حاصل نہ ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عارین عن اباطیل المدارک السوداویہ وخالیا عن تحویشات ارباب القوت الوہمانیہ. سمجھ آئیے کہ یہ شرح جو ہو یہ عاری ہو، خالی ہو عن اباطیل المدارک السوداویہ. مدارک مصدر میمی ہے، ادراکات ہے میاں، وہ ادراکات جو سودا کی طرف منسوب ہو. سودا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک خلط ہے بندے کے اندر، بلغم ہے، سودا ہے، صفرا ہے، خون ہے، یہ اخلاط اربعہ ہیں. تو جس کے اوپر سودا کا خلط غالب ہو جائے، جس کے بدن میں سوداوی خلط غالب ہو جاوے، وہ ہر وقت توہمات میں پڑا رہتا ہے. مالی خولیا ہو گیا اس کو یار، سودا کا خلط غالب ہو جاتا ہے تو پھر فکروں میں، اندیخنوں میں پڑا رہتا ہے، سوچتا ہے. تو سوچ اس کی بیچارے کی بحال نہیں ہوتی ہے، صحیح سوچ نہیں ہوتی ہے. کبھی یہ سوچ تو کبھی وہ سوچ تو کبھی وہ تو کبھی وہ. سمجھ میں آئیے؟ سوداوی مدارک، سوداوی ادراکات، وہ ادراکات جو سودا کے غلبے کا نتیجہ ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مدارک سوداویہ. تو وہ تو باطل خیالات ہوتے ہیں نا میاں، وہ تو باطل چیزیں ہوتی ہیں. کبھی یہ خیال ہے، کبھی وہ ہے، کبھی وہ سوچتا ہے، کبھی وہ سوچتا ہے. تو کہ میری کتاب میں، میری شرح میں یہ ادراکات سوداویہ نہیں ہوگی، یہ لوگوں کے توہمات ہو، ہاں یہ چیزیں نہیں ہوگی. خالیا عن تحویشات ارباب القوت الوہمانیہ، اور یہ شرح خالی ہوگا ہاں جن لوگوں کو قوت وہمیہ ان کے عقل پر غالب ہے. یہ وہم تم نے پڑھ چکا ہے نا، یہ عقل کی شیطان ہے نا، عقل کو غلطی میں ڈالتا ہے نا قوت وہمیہ. تو عقل کا شیطان ہے یہ. عقل جا رہی ہے، اپنا ایک راستہ بنا رہی ہے، یہ بیچ میں آ کر تو وسوسہ ڈال دیتا ہے، نہ نہ ادھر جانا چاہیے. تو عقل کو غلطی میں ڈالنے والی شے وہم ہے. تو کہتے ہیں یار یہ جن لوگوں کے اوپر وہم غالب ہے نا، ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو گویا کہ افکار ہیں، ان کے افکار سے بھی میری شرح خالی ہو. خالیا عن تحویشات ارباب القوت الوہمانیہ، وہ میری شرح خالی ہوگی ہاں افکار ارباب قوت وہمیہ سے. جن لوگوں کے اوپر قوت وہمی غالب ہے تو ان کے تو افکار بھی غلط ہوتے ہیں نا میاں، ان کے اوپر تو اعتماد نہیں ہو سکتا، اس لیے اس سے بھی میری یہ شرح خالی ہوگی. سمجھ آ گئی ہے؟ حتی یکون کتابا وسیطا،
حتیٰ کہ ایسی کتاب بنے گی میری یہ شرح کہ وسیطاً بمعنی عمدتاً خیر الامور اوسطها، کتاباً وسیطاً کتاباً خیر، جو بہتر کتاب ہو. سمجھ آ گئی ہے؟ مقصوراً طورہ علی ایضاح القول الناصح، سمجھ آئیے؟ مقصوراً طورہ، اس کا جو طریقہ ہے وہ مقصور ہوگا، منحصر ہوگا علی ایضاح القول الناصح، جو قول خیر کا قول ہو، نافع قول ہو، اسی کی وضاحت پر گویا کہ یہ منحصر ہوگا، یہ اس شرح کا طریقہ. سمجھ آئیے؟ قول ناصح، النصیحۃ الدین النصیحۃ، حضور نے فرمایا نا دین کیا ہے؟ خیر خواہی ہے. نصیحت بمانا خیر خواہی. ہاں، النصیحۃ للہ والنصیحۃ لرسولہ والنصیحۃ للمؤمنین. ہاں، اس میں خیر خواہی اللہ کی بھی ہے کہ اللہ کو دین کوئی مانے گا تو اللہ کی شان میں گستاخیاں نہیں کرے گا، بکواس نہیں کرے گا نا. سمجھ آئیے؟ اور رسول اللہ کے لیے بھی خیر خواہی ہے کہ دیندار بندہ ہوگا تو وہ رسول اللہ کی تعظیم کرے گا اور خیر خواہی کرے گا، حضور کا خیر خواہ ہوگا وہ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تعریف کرے گا حضور کی. اور مومنین کی بھی خیر خواہی ہے دین میں، ہاں، کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے دین کی برکت سے. ہاں، تہمتوں سے، بدنامیوں سے، جھوٹ سے، مکر سے، فریب سے، فراڈ سے بچ جائیں گے. تو یہ سب خیر خواہی ہے نا. تو ناصح کا معنی خیر خواہ قول. خیر خواہ قول کون سا ہوتا ہے؟ ہاں، جو منفعت بخش قول ہو، جو فائدہ پہنچانے والا قول ہو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ مقصوراً طورہ علی ایضاح القول الناصح وتقویم الفحص اليانع ہے جی. ہاں، اور اس کا طور جو ہے وہ مقصور ہوگا، منحصر ہوگا. ہاں، وہ طلب، فحص، تفتیش، ہاں، جس بات میں آپ کو گویا کہ کچھ مشکل نظر آئے تو اس کی آپ تفتیش کرتے ہیں. تو اس تفتیش کو کیا کہتے ہیں؟ فحص، طلب. ہاں، اور وہ ایسا طلب ہو میاں کہ وہ بس کامل طلب ہو. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس پر اس کے تقویم کے اوپر گویا کہ یہ منحصر ہوگا. ہاں، اور متضمنا للدقائق، یہ میری شرح جو ہوگی یہ کیا ہوگی؟ متضمن ہوگی دقائق کی، اور دقیق باریک نکات کی. وغرائب الاشارات، ہاں، اور الاشارات الغریبۃ، صفت کی اضافت موصوف کی طرف، اور اشارات غریبہ پر مشتمل ہوگی. اور جامعا للحقائق، حقائق نفس الامری بات کے لیے جامع ہوگی یہ شرح. وعجائب المرموزات، اور جو مشار الیہ چیزیں ہوں گی، ہاں، عجیب عجیب، یہ یہاں بھی صفت کی اضافت موصوف کی طرف. المرموزات العجیبت، ہاں، وہ جو رمز، ہاں، انگلی سے اشارہ، آنکھ سے اشارہ، آبرو سے اشارہ، یہ جس چیز کی طرف ہوتی ہے اس کو مرموز کہتے ہیں. سمجھ آئیے؟ جو باریک باریک اشارات ہیں نا، عجیب عجیب، ان کے اوپر یہ محیط ہوگی میری شرح. لیس بالطویل المخل ولا بالقصیر المذل، یہ میری شرح جو ہے میاں یہ اتنی لمبائی بھی اس میں نہیں ہوگی. سمجھ آئیے؟ جو مخل بالفہم ہو، مخل خلل ڈالے. لمبی عبارت آپ پڑھیں گے تو کیا مطلب ہوا یار اس کا؟ تو لمبائی بھی بعض اوقات مخل بالفہم ہوتی ہے، تو ایسا بھی نہیں. ولا بالقصیر المذل، اور نہ اتنا اختصار ہوگا کہ تمہیں ذلیل کر دے.
اتنا اختصار ہو کہ تمہیں سمجھ ہی نہ آئے، تو سمجھ نہ آئے تو ذلیل ہوں گے نا، اس کے پیچھے پھرو گے نا، دوسری شرح اٹھاؤ گے، تیسری اٹھاؤ گے، دوسرے کے محتاج ہوں گے، تیسرے کے محتاج ہوں گے، تو احتیاج تو ذلت ہے، سمجھ آئیے؟ تو ایسا بھی نہیں ہو۔ اس کتاب میں آپ کو جامع مسائل ملیں گے، آپ کو اتنا اختصار نہیں ہوا کہ آپ کو ذلیل کرے، آپ کو در در پھرائے اور دوسری کتابوں کا محتاج رکھے آپ کو، ایسا نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں میاں یہ شرح میں نے شمرت متوکلا علی منبع الجود والانعام، او سے حال ہے، ہاں میں نے تشمیر کی، پانچے اٹھا لیے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ متوکلا، ہاں حالانکہ میں متوکل تھا اس وقت میں علی منبع الجود والانعام، جو سخا اور نعمت دینے والوں کے منبع ہیں، مرکز ہیں، اللہ جل مجدہ کی ذات مراد ہے، تو اس پر توکل کر کے مستعینا بواہب العلوم والالہام، ہاں، اور استعانت طلب کرتے ہوئے اس ذات سے جو واہب ہے، بخشنے والا ہے، دینے والا ہے علوم و الہامات کے، تو اس پر استعانت کرتے ہوئے، یہ بھی حال ہے، ہاں حال بعد حال، اذ هو المیسر لکل عسیر، کیونکہ وہی آسان کرنے والا ہے ہر مشکل کو، عسیر، وبالاجابت جدیر، اور دعا کے قبول کرنے کا لائق وہی ہے، بالاجابت، باجابت الدعاء جدیر، وهو حسبی ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔